ساتھی اندر آئے، جو ساتھی باہر ہے وہ اندر آئے، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، قریب قریب ہو کر بیٹھے۔ دین کی باتیں جتنا طلب کے ساتھ سنیں گے اتنا جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ بے طلب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ چاہے وہ مکے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے طلب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جن کے اندر طلب ہوتی ہے انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنے کلام مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو اِنَّا عَرَضْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو، قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا،
اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا. یعنی اللہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، تمہیں اس کو اٹھا لو، تمہیں اسے کیچ کر لو، تمہیں اسے سنبھال لو. یہ قرآن کا پیغام دوسروں کو تم پہنچاؤ. ذمہ داری پہاڑوں کو اور زمین کو، آسمان کو. لیکن ان سارے لوگوں نے انکار کر دیا. یعنی یہ لوڈ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر سخت نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. یعنی اتنا پاور والا ہے قرآن، پہاڑ اس کو اٹھا نہیں سکتا. ایسی پاور اس کے اندر ہے. ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں قرآن کو. تو ایسا پاور والا قرآن جو ہے جب انہوں نے انکار کر دیا تو وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان اس کو اٹھا لیا. انسان کے دل کو اللہ نے اسے اتارنے کے لیے چن لیا. انسان کا دل جو ہے اسے اٹھا لیتا ہے. کتنی خوش قسمت ہے کہ انسان جس بوجھ کو پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، ایسے بوجھ کو انسان کا دل اٹھا رہا ہے. تو انسان بہت ہی خوش قسمت ہے کہ قرآن اس کے سینے میں بیٹھتا ہے، اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور اس کے کان قرآن کو سنتے ہیں. تو آج کی جو رات ہے وہ قرآن والی رات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یعنی لوگ جیسے اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا میرج ڈے بناتے ہیں اور الگ الگ فادرس ڈے، مدرس ڈے، وہ ڈے، یہ ڈے. تو آج جو ہے اللہ کہتا ہے یہ قرآن ڈے ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، آسمان کے اوپر قرآن جو ہے ایک ہی بار نازل ہوا. یعنی وہاں سے آسمان تک جو ہے اس کو لایا گیا ہے. آج کی رات ہے وہ، یعنی شب قدر کی رات میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قدر والی رات. قدر والی رات کیوں کہتے ہیں اسے؟ قدر کے معنی ہے تنگ ہونا. قدر کے معنی کیا ہے؟ تنگ، ٹائٹ ہونا. تو اس رات کو ٹائٹ والی رات کیوں کہا گیا؟ قدر والی رات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ رات فرشتے اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں. اور کتنے فرشتے؟ بے شمار فرشتے اترتے ہیں. اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں آسمان سے کہ پیر رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین ٹائٹ ہو جاتا ہے. اتنے فرشتے جو ہے آج کی رات
سے زمین پر آتے ہیں رات میں، اس لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مطلب یہ ہے، دوسرا جو ہے قدر اس لیے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کا جو سال بھر کون جیے گا، کون مرے گا، کون جو ہے کیا کھائے گا، کسے بچے ہوں گے، کس کی شادی ہوگی، کون کیا کرے گا، سال بھر کا ڈیٹا جو ہے وہ فرشتوں کو حوالے کیا جاتا ہے آج کی رات میں، یعنی تقدیر کی رات ہے یہ، انسانوں کی تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ یہ سال کتنے لوگ مریں گے، یہ سال کیا ہونے والا ہے۔ جیسے پارلیمنٹ میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے سال بھر میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بجٹ۔ سال بھر کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، کون سے سیکشن کو جو ہے کتنے پیسے دینا ہے، کون سے سیکشن کو کیسے چلانا ہے۔ تو یہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، تقدیر، ہماری تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر، تقدیر والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ ہی کوشچن پوچھتے ہیں، لیلۃ القدر کیا ہے، کیا معلوم کیا تمہارے کو؟ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے معلوم ہے؟ کوشچن خود اللہ کر رہے ہیں اور آنسر بھی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس رات میں، جو یعنی ایک رات عبادت جو کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ دن عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کا حساب کر کے لوگوں نے بتایا کہ 83 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، 83 ایئرس، ایک رات عبادت کرے تو 83 ایئرس عبادت کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ ظاہر ہے کہ آدمی کی عمر اتنی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ 80 پر 3 برس جی سکتے کیا گارنٹی ہے؟ 30-40 میں چھوڑ جاتے ہیں لوگ، آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے درمیان ہیں، یعنی 60-70 سال ہی جئیں گے میری امت کے لوگ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب تو ابھی 60 ہو گیا زندگی، 30-40 میں چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کام ویسے کر رہے ہیں، کام اللہ کو ناراض کرنے والے، شریعت کے خلاف، انجوائے کرو،
لائف انجوائے کرو، سب بھی کرنا بھائی زندگی میں، کیا بھی چھٹے نہیں جاؤ، اب نہیں کرے تو کب کرنا؟ شراب پیو، زنا کرو، جھوٹ بولو، بار بار ملتی کیا زندگی؟ نہیں، جوانی بار بار آتی نہیں، سب بھی کرنا۔ تو شیطان کے دھوکے میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے جو ہے اللہ کا غضب اترتا ہے، جس سے اللہ کی لعنت برستی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو کم کر دیتے ہیں، انہیں زیادہ جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر میں برکت نہیں ہوتی گناہ کرنے سے، گناہ کرنے سے عمر کم ہو جاتا ہے، نافرمانی سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو 60-70 برس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک رات جاگنے پر 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ کیوں، ایسا کیوں دیا گیا؟ یہ آپشن ہمارے کو کیوں دیا گیا؟ 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کے جو ہے امت کے لوگوں کے تذکرہ کیا، پچھلی امت کے آدمیوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 برس جو ہے وہ لوگوں میں ٹھہرے رہے، 950 سال، کتنی لمبی عمر ہے؟ 950 سال معمولی بات ہے؟ بہت لمبی عمر ہے یہ۔ 950 سال زندہ رہے، اب 950 سال روزہ بھی رکھ رہے ہیں، 950 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، 950 سال ذکر کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ہماری کتنی زندگی ہے؟ 60 یا 70 سال۔ تو درجہ کن کا بڑا ہوا؟ 950 سال جو زیادہ جیے ان کی عبادت زیادہ ہو گئی، ان کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ عمر زیادہ ہے اور ہم کو عمر کم ہے۔ ہم کتنا پلٹی مارے تو بھی ان کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ 60-70 سال والا ان کے درجے کو پا سکتے کون؟ تو 900 سال عبادت کرے سو والے کے درجے کو پا سکتے؟ نہیں پا سکتے۔ تو ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ 1000 سال تک جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، رات میں عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا اور جہاد کرتا۔ کچھ کما بھی کیا نہیں، کمانا نہیں، کچھ نہیں، پورا 1000 سال تک۔ تو صحابہ اکرام پوچھے اللہ کے نبی وہ تو بہت بڑا درجہ ملتا ان کو، جنت جو ہے جنت میں بہت بڑا اسٹیج ملنے والا ہے ان کو، 1000 سال تک جو ہے وہ عبادت کرے، ہم تو ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات دی ہے شب قدر۔ کیوں؟
اس میں اگر جاگ کے عبادت کیا تو وہ آدمی جو 1000 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، اس کے جو ہے درجے تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ شب قدر میں عبادت کرے گا اپنی زندگی میں، یعنی 60 سال 40 سال اس میں جو ہے ایک بھی اگر شب قدر مل گئی تو اس آدمی کے درجے کو پہنچ جائے گا، اور اگر کئی شب قدر اس کو مل گئی تو اس سے بھی جو ہے بہت بڑا درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے شب قدر اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ، فرشتے جو ہے زمین پر آتے ہیں۔ جو فرشتے ہمیشہ آسمان میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اس رات کی عظمت کی وجہ سے، اس رات کی قدر کی وجہ سے وہ دنیا میں آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے آتے ہیں۔ والروح، جبرائیل علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، تو تمام فرشتوں کو لے کر وہ اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ جاؤ، آج شب قدر کی رات ہے، میرے بندے عبادت کر رہے ہوں گے، میرے بندے جو ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو اور جو ہے ان سے مصافحہ کرو اور ان سے ملاقات کرو۔ جو میرے بندے میری محبت میں جاگ رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے دعا مانگ رہے ہو یا میرے کلام کو پڑھ رہے ہو، تو ان سے جا کر تم ملاقات کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر معاملہ جو ہے لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صبح تک یہ رات میں جو ہے شب قدر کی رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ صبح تک جو ہے اللہ کی سلامتی اترتی ہے، لعنت نہیں اترتی اس رات میں۔ یہ سلامتی کی رات ہے، امن والی رات ہے یہ۔ حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع مغرب سے وقت شروع ہوتا۔ یہ رات کب سے شروع ہوتا؟ مغرب سے شروع ہوتا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا، یعنی فرشتوں کا آنا اور بندوں سے ملاقات کرنا۔ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس پر آمین کہنا، ان سے مصافحہ کرنا، اور سلامتی کا اللہ کی طرف سے اترنا۔ یہ کب تک چلتے رہتا؟ صبح تک چلتے رہتا۔ یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہی معاملہ چلتے رہتا ہے شب قدر میں۔ تو اس رات میں ہم یہ پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ یہ قرآن والی رات ہے، یعنی اس رات کو جو عظمت ملی ہے، یہ رات بڑا کیوں ہے؟ یہ رات کو فضیلت اس لیے حاصل ہوا ہے
کہ یہ رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اگر قرآن نازل نہیں کرتے تو اس رات کو یہ عظمت نہیں ملتی کہ اس میں ایک رات عبادت کرنے پر 1000 مہینے جو ہے عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے. تو وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس رات میں قرآن اترا ہے. قرآن کی وجہ سے اس رات کو یہ فضیلت ملی ہے. قرآن نہیں ہوتا تو یہ فضیلت نہیں ملتی. تو آج قرآن مکمل ہوا. کیا یہ قرآن آج ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہے؟ کیا اس قرآن کے پیغام کو ہم غیروں کو پہنچا رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن میں بے شمار باتیں اللہ نے پیدا کیا ہے، بیان کیا ہے، بے شمار باتیں. اسی قرآن میں ایک بات ہے، قیامت قائم ہوگی. قیامت ایک دن آئے گا کہ جیسے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ویسے ہی جو ہے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کریں گے، دنیا کو ختم کریں گے. اس کو قیامت بولتے ہیں. تو قیامت کا جو ہے منظر کشی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما رضعت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اس رب سے ڈرو کہ قیامت کا جھٹکا جو ہے وہ بہت ہی بھاری ہے، بہت سخت ہے. زمین کو جو ہے ہلایا جائے گا، پہاڑوں کو ختم کیا جائے گا، آسمان کو ختم کیا جائے گا. قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. حالانکہ ماں جو ہے بچے سے بہت محبت کرتی، اس کا اپنا کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچہ روتا ہے دودھ کے واسطے تو ماں وہ سب کچھ چھوڑ کے بچے کو دودھ پلانے شروع کر دیتی ہے. لیکن قیامت ایسا دن ہوگا کہ وہ دن جو ہے ماں اپنی بچے کو بھی بھول جائے گی، دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی. اتنا جو ہے بھیانک دن ہے قیامت. اور قیامت یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں جو بچہ ہوگا وہ بوڑھا ہو جائے گا. بچہ بوڑھا کیسے ہوتا؟ کیونکہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 برس کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن. کتنا لمبا دن ہے وہ؟ چاہے تو 24 آورس کا ایک دن ہے، لیکن وہاں 50 تعرج الملائکۃ والروح مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اتنا لمبا دن ہوگا وہ. اور وہ دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے.
وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا ہوگا گویا کہ لوگ ڈرگس لیے ہیں جیسا دکھتا، ڈرگس لیے ہوں گے یا جو ہے کچھ پیے ہوں گے، نشے میں ہوں گے لوگ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ نشے میں ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یعنی کیا تو دوا ہوا مارے ہوں گے سمجھتا آدمی، ویسی حالت میں ہوں گے وہ، کیوں؟ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اس دن کا ڈر جو ہے لوگوں میں ایسا بیٹھ جائے گا کہ وہ اپنے ہوش کو کھو دے گا، اپنے اوپر ہوش نہیں رہے گا اسے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب یعنی وہ دن جو ہے لوگوں کے لیے بہت باری گزرے گا، ایسا دن ہے وہ۔ تو جوانوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت جو بچہ ہوگا تو وہ دن ختم ہوتے ہوتے انہیں بوڑھا ہو جاتا، اتنا لمبا دن ہوگا وہ۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے بچے کی عادت کیا رہتی؟ کھیلیں گے، کودیں گے، تماشا دیکھیں گے، شرارت کرنا، یہ جو ہے اس کے ذہن میں رہتا، لیکن قیامت جب آ جاتا ہے تو وہ بچہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور بڑوں کی طرح وہ بھی جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کی بچپن کی چیزیں بھی بھول جاتا ہے، بڑوں کی طرح جو ہے وہ بھی سوچ میں لگ جاتا، فکر میں لگ جاتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ عجیب حالت ہے۔ تو ایسے وقت میں قیامت سورج جو ہے بالکل ہمارے سر کے قریب آئے گا، اب ہزاروں کلومیٹر دور ہے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے کولر اور اے سی لگا لیتے ہیں، لیکن وہاں قیامت کے دن جو ہے جب ہمارے قریب میں سورج ہوگا تو نہ اے سی ہوگا، نہ فین ہوگا، نہ کولر ہوگا، نہ جھاڑ ہوگا کہ جو ہے وہاں جا کر ہم سایہ حاصل کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس دن کے لیے کیا تیاری کیا ہے ہم نے؟ کیا وہ دن یاد ہے؟ حساب کا دن ہے وہ، ہر آدمی کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت، ہر آدمی کا حساب، اور جو آدمی جس آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کو جو ہے سیدھے ہاتھ میں اس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ جو آدمی کامیاب ہوگا، حساب جس کا لیا گیا اور وہ جو ہے پاس ہو گیا، دنیا کی زندگی میں جو پاس ہو گیا تو اس کو سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم جو ہے ایگزام میں پاس ہو گئے، 10/10 تم کو نمبر مل چکے ہیں، تمہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے جب آدمی کو سیدھے ہاتھ میں اس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا، جو ہے اس کا منظر کشی قرآن میں کرتے ہیں۔
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کسی کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل گئی تو انہیں چھپاتا نہیں اسے، کیا کرتا؟ سب کو دکھاتا، ارے دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، مجھے 10/10 آئے، مجھے جو ہے کامیابی مل گئی ہے. ہاؤم اقرءوا کتابیہ، دیکھو میرا سرٹیفکیٹ کو پڑھو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ مجھے کیوں ملا ہے، یہ کامیابی مجھے کیوں ملی ہے؟ تم کو معلوم ہے یہ آدمی جو ہے خود جو ہے لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کرے گا، یہ سرٹیفکیٹ مجھے ایسے ہی نہیں ملا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جو سرٹیفکیٹ مجھے ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ میں دنیا میں یہ یقین رکھ کے زندگی گزارتا تھا کہ حساب کتاب مجھے دینا ہے، میرے ہر کام کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے. یہ جو ہے یقین رکھ کر میں زندگی گزارتا تھا، اس لیے جو ہے مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. وہ جو بھی کام میں کرتا تو میرا اللہ یہ کام میرے اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. اگر پسند ہوتا تو کرتا، اگر ناپسند ہوتا تو نہیں کرتا. اس لیے جو ہے مجھے یہ سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں ملا ہے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کو سیدھے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ مل گیا وہ عیش و عشرت میں ہوگا، منمانی کی زندگی میں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ہے رب چاہی زندگی دنیا میں اس نے اختیار کیا تھا اور کل جو ہے وہ منمانی زندگی میں ہوگا، یعنی جیسے انہیں چاہے گا ویسا لائف اللہ اس کو دیں گے، اس لیے کہ انہیں اللہ جیسا چاہتا تھا ویسا لائف اس نے دنیا میں گزارا ہے، زندگی گزاری ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. وہ اونچے اونچے جنت کے محلوں میں ہوگا. دنیا میں جھوپڑی میں رہتا تھا، دنیا میں جو ہے ریگا شیڈ میں رہتا تھا، لیکن جو ہے اس نے اعمال ایسے کیے ہیں، اس نے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، جنت میں بڑے بڑے بنگلوں میں ہوگا ایسا آدمی. کیوں؟ وہ جھوپڑی میں رہ کو بھی اللہ کو راضی کیا اس نے، چھوٹے گھر میں اللہ کو راضی کیا ہے اس نے، اللہ کو ناراض نہیں کیا. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جنت کے پھل جو ہے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کو لکڑی مار کے جو ہے پھلوں کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ درخت خود جو ہے اس کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، وہ اور آرام سے توڑ لے گا اور کھائے گا اور انجوائے کرے گا. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم بالایام الخالیہ. کھاؤ پیو انجوائے کرو، موج کرو، مست رہو. یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم جو ہے جو دنیا کی زندگی میں جو اللہ کے مرضی کے مطابق تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو اس کا یہ تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے. آج یہ بنگلے تمہارے لیے، یہ باغات، یہ انگور، یہ شراب کی نہریں، یہ دودھ کی نہریں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے. تو کس کے لیے؟ جو حساب کے دن کو یاد رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہ نعمتیں ملیں گی اور وہ خوش و خرم ہوگا، سب لوگوں کو بتاتے ہوئے پھرے گا مجھے کامیابی مل گئی ہے. اور جو حساب کی کتاب کو
حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتا، قیامت کے دن مجھے جو ہے اللہ کے سامنے میری پوری زندگی کا جو ہے حساب دینا ہے، اور اس کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اور حساب کتاب کو نہیں مانتا، اور جو ناکام ہوتا ہے قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کا بھی جو ہے منظر کشی قرآن میں کیا ہے، انہیں کیا بولتا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس آدمی کو اس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس آدمی کو لیفٹ ہینڈ میں جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ، یہ لیفٹ ہینڈ میں دینا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انہیں ناکام ہے، نامراد ہے، فیل ہے، وہ نرکم میں جانے کے مستحق ہے، جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکا ہے۔ اور جس آدمی کو ناکامی کی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یعنی جو فیلڈ ہوتا ہے ایگزام میں، تو وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں پھرتا، چھپاتا ہے اسے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، قرآن کہتا ہے وہ چھپا کے رکھے گا اسے، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ارے مجھے دیے نہیں تو اچھا تھا، سب کو معلوم ہو جا رہا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کہے گا اے لوگوں مجھے ناکامی کا سرٹیفکیٹ کیوں ملا ہے، آپ کو معلوم ہے میں ناکام کیوں ہوا، میں فیل کیوں ہوا، مجھے لیفٹ ہینڈ میں سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں حساب کے دن کو مانتا نہیں تھا، مرنے کے بعد مجھے ہر کام کا اللہ کو جواب دینا ہے، میرے اللہ پوچھے گا کہ جوانی تم نے کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، عمر کو کہاں گزارا، دنیا میں تو نے کیا کیا، پوچھے گا۔ تو اس کو نہیں مانتا تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، حساب کتاب کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میں اسے مانتا نہیں تھا، اس لیے جو ہے مجھے فیل ہونا پڑا دنیا کی زندگی میں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آدمی کہے گا وہ جس کو فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، ناکام ہونے کا، جہنم میں جانے کا جسے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اگر موت آتی تو اچھا ہوتا، موت آئے تو جو ہے میرا قصہ ختم ہو جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں موت نہیں آتی ہے، کچھ بات جو یہاں سے مر گیا اس کے بعد اب زندگی ہی زندگی، ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی کاٹ دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہوگی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آئے تو اچھا ہوتا، وہ نرکم میں جانے سے جو ہے یہاں مر جاتا تو اچھا ہو جاتا، وہاں کی تکلیفیں میں سہ سکتا نہیں، وہاں کا لائف اچھا نہیں ہے، وہاں میں رہ سکتا نہیں، اس لیے یہاں سے مر گئے تو اچھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میں گاندھی کے پیچھے پڑا تھا، نماز اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ گاندھی جمع کرنا ہے، کام، بزنس، کام، ورک، جاب،
اس کے چکر میں پڑ کے، مال جمع کرنے کے چکر میں پڑ کے میں جو ہے آخرت کو برباد کیا. ما اغنی عنی مالیا، یہ گاندھی میرا کام نہیں آیا، میرا مال مجھے کام نہیں آیا. آج جو ہے میرا مال جو ہے مجھے کامیابی نہیں دلا سکا، مجھے سرٹیفکیٹ رائٹ ہینڈ میں نہیں دلا سکا. ما اغنی عنی مالیا، میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا، اس کے پیچھے پڑ کو برباد ہو گیا. تو بہت سارے لوگ مال کے پیچھے پڑ کے نماز کا ہوتا کیا ہمیں کاما ہے، خالی ادنے کیا ہمیں نماز پڑھے تو کمانا کہاں. تو کل معلوم ہوگا جو مردہ گاندھی ہے اس کے پیچھے پڑ کے ہم بھی مردے ہو جا رہے ہیں. انہیں مر گیا، مردے کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں، گاندھی کے پیچھے. نمازوں کا خیال نہیں. مسجد اذان جو ہے 5 بار مؤذن صاحب بلاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے، گاندھی میں نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں پیسے والے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. جو اللہ کا حکم مانے وہ کامیاب ہوئے، جو اللہ کے سامنے جھکا وہ کامیاب ہوا، جو اللہ کو خوش کیا وہ کامیاب ہوا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے چاہے کتنا گاندھی جما لے وہ خوش نہیں رہ سکتا. ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. ہائے، آج جو ہے دنیا کے اندر پوزیشن تھا میرا، فلاں صاحب، سیٹ صاحب، یا جو ہے کونسلر صاحب، ایم ایل اے صاحب، یا فلاں جو ہے کرسی والا، کرسی جو ہے یاد کر کے لوگ مجھے جو ہے عزت دیتے تھے. آج وہ کرسی بھی میرا کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، وہ کرسی بھی مجھے کام نہیں آئی. بہت سارے لوگ ذرا کچھ ان کو پوزیشن مل جاتا ہے، ذرا جو ہے لوگوں میں اس کو بڑا اسٹیج مل جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے کہ میں الگ ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا کام کر رہا ہوں، کرسی ہے میرے پاس، لوگ میرے پاس آتے، میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں. وہ کرسی بھی کام نہیں آیا، وہ کرسی بھی جو ہے اس کو جو ہے لیفٹ ہینڈ میں سرٹیفکیٹ دینے سے نہیں بچایا. خذوہ فغلوہ، اللہ کہیں گے اسے پکڑو، مجرم کو پکڑو. جس کو لیفٹ ہینڈ میں جو ہے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اس مجرم کو پکڑو. ثم الجحیم صلوا، اور اس کو جہنم میں داخل کرو. اور جنتی ایسا نہیں، وہ مزے میں ہوگا، اس کو بہت عزت کے ساتھ ویلکم جو ہے کیا جائے گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها، فرشتے السلام علیکم، آئیے آئیے، بہت تکلیفیں اٹھا کے تم آئے ہو، تراویح تم نے پڑھا ہے، روزے تم نے رکھا ہے، صدقہ خیرات تم نے کیا ہے، گاندھی کے پیچھے نہیں پڑے، آخرت کی زندگی، حساب کے دن کو تم نے یاد رکھا ہے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب کون بھی تم کو نکال سکتے نہیں. ایک بار جنت میں داخل ہو گئے کون بھی تم کو نکال سکتے نہیں. تو جنتی کا جنت
کسی آدمی کے لیے الگ ویلکم، اس کا عزت کیا جائے گا. اور ایک مجرم کو پکڑو جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے دنیا کی زندگی میں، حساب کے دن کو یاد نہیں رکھا، پکڑو اس کو. ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 زنجیروں میں باندھ دیں گے، گلس ڈالیں گے، 70 زنجیروں میں باندھیں گے، اس کو باندھ کو لے جائیں گے. معمولی سے آتے نہیں، جیسے دنیا کے مجرم کو پولیس لوگ کھینچ لے کے جاتے ہیں، ویسے اس مجرم کو بھی جو ہے گلس ڈال کر جو ہے فرشتے کھینچ لے کے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو وہ دن کیا ہم کو یاد ہے؟ کیا ہم حساب کے دن کو مانتے ہیں؟ اس دن کی کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ قیامت کا دن، قرآن وہ دن یاد دلا رہا ہے. اگر وہ دن یاد رہے گا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر قیامت کا دن یاد رہے گا تو نماز نہیں چھوٹے گی. قیامت کا دن یاد رہے گا تو شراب نہیں پیے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو دھوکہ نہیں دے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا بیوی کو نہیں ستائے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا ماں باپ کو نہیں ستائے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو کوئی گناہ شرک نہیں کرے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا گانا نہیں سنے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو اپنے بیٹے کی جو ہے شادی میں ڈی جے نہیں رکھے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو پاٹا کچہری نہیں رکھے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا پنجا نہیں کرے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا کٹنم نہیں لے گا. قیامت کا دن یاد رہے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچے گا کہ میرے کو میرے اللہ کے سامنے اس کام کا مجھے جواب دینا ہے. اس دن کو بھول گئے. قرآن یاد دلا رہا ہے کہ وہ دن ضرور ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے. اس دن کی کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ تو اس دن کی تیاری ابھی کر سکتے ہیں، موقع ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، ایسی راتوں سے فائدہ اٹھا کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے اپنے لائف کو چینج کرے، اپنی زندگی کو بدلے. اب سے توبہ کرے کہ میں نے اب سے جو ہے کیسی زندگی گزاری ہے، لیکن اب سے جو ہے میں اللہ کا پکا مومن بن کر زندگی گزاروں گا. اب سے میں سچا مسلمان بن کر زندگی گزاروں گا. اب سے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنوں گا. اب سے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنوں گا. اب سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اب سے میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا. اب سے میں ملاوٹ کر کے مال نہیں بیچوں گا. جھوٹ بول کے تجارت نہیں کروں گا. اب سے میں وڈی نہیں کھاؤں گا. اب سے میں سینما نہیں دیکھوں گا. توبہ کرے، یہ توبہ کی رات ہے. اگر آدمی ارادہ کر لے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. توبہ کر لے اپنی پچھلی زندگی سے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے قیامت کے دن. اور اس وقت جو ہے خون کے آنسو رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اس وقت چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں.
ہر آدمی جو ہے چیخ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا بھاری ہوگا کہ اس میں کوئی چلا رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، کوئی دوڑ رہا ہوگا، کوئی جو ہے ہائے ہائے کمبختی افسوس کرتے رہا ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ جو بھی بدلنا ہے، جو بھی وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے، اسی زندگی میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ راتیں ہم کو اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کے گھر سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کے قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، آخرت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، قرآن کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہم محبت کرنے والے بن جائے۔ اس لیے یہ رات اللہ نے دی ہے، لیٹا پھوڑنے کے لیے یا نوے کپڑے پہننے کے لیے، یا جو ہے ذرا ٹوپی پہن کے نماز پڑھ کے ٹوپی ادھر پھینک ڈالے صبح میں، پھر کدھر کے ادھر اپنے راستے پہ چل رہا ہے، وہی پہلے راستے پہ ہی جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو شب قدر کوئی فائدہ دیتا نہیں۔ ایسے کتنے کی شب قدر آئیں گے لیکن اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو طے کر لیتا ہے، جو پکا عزم کر لیتا ہے کہ میں آج سے جو ہے اپنی زندگی کو بدلوں گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ہر بندے کو۔ جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہونا نہیں چاہتے۔ اللہ تو چاہتا ہے وہ کیسا بھی ہے میرا بندہ ہے، لیکن میرے سے معافی توبہ مانگے اور جو ہے میرے راستے پر آئے تو میں اسے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ دعاؤں کی رات ہے، اس نے خوب دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ جو ہے اس سے ناراض ہوتا۔ دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے، لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے۔ تو اس لیے کیا ہے، مانگنے کی رات ہے، خوب دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے رات۔ شب قدر کی رات میں دعا قبول ہوتی۔ کسی کو بزنس کا معاملہ پرابلم ہے، کسی کو جو ہے شادی کا مسئلہ ہے، کسی کا کاروبار کا جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو گھریلو مسئلے ہیں، تجارت کے مسئلے ہیں، جو بھی مسئلہ اللہ سے مانگیں گے اللہ جو ہے ضرور اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اللہ سے مانگنے والے بنے ہم مانگتے ہی نہیں، مانگنا بھی نہیں آتا۔ چھوٹا بچے کو دیکھا ہے آپ نے، وہ جو ہے کیسے ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں جو ہے فوراً نہیں دیتی اسے، لیکن بچہ نہیں چھوڑتا ہو۔ ایک بار ماں نہ کو بولی، پھر جو ہے پھر ضد کرتا، یعنی روتا، ہاں دیو دیو، پھر جو ہے ماں تو بچے کے اوپر رحم آ کر ماں دے ڈالتی ہے۔ اور بچہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جو ہے میں ماں سے بار بار مانگ رہی، اور جو ہے فلاں دیکھ رہا ہے، دادا دیکھ رہا ہے، دادی دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، وہ سب کیا بھی دیکھتا نہیں انہیں، بس مانگنا کا تو مانگنا۔
مانگتے رہتا ہے اپنے ماں سے، ماں دے دیتی ہے۔ تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو دینے سے اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب سے انسان بنا ہے کروڑوں لوگ آئے، سب کو دے رہا ہے، لیکن کبھی اس کا خزانہ خالی نہیں ہوا، اور قیامت تک دے گا۔ لیکن ہمارے کو اللہ سے مانگ کے لینے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و عطا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑوں دیتا ہے۔ تو مانگو، اللہ سے مانگو۔ ایک جو ہے خانے کعبہ میں ایک اندھا آنکھ نہیں سو والا آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے آنکھ دے دے، مجھے آنکھ دے دے، میری آنکھیں لوٹا دے، میں دیکھنے والا بنوں۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ آدمی کو دیکھا کہ نابینا آدمی ہے، آنکھ نہیں سو والا آدمی ہے، تو اس کے پاس جائیں گے۔ گیا، اس نے اس سے پوچھا، حجاج بن یوسف نے آنکھ نہیں دکھتے سو والے آدمی کو جو دعا کر رہا تھا اللہ مجھے آنکھ دے دے، پوچھا کہ میں کون ہے تو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے دکھتا نہیں ہے، کون ہے تو؟ کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ نام سنتے ڈر گیا انہیں، اس لیے کہ انہیں بڑا ظالم، کسے پڑھے تو اسے مارتا، کس کو پر کیا ہے تو بھی ظلم کر سکتا، سنتے ہی ڈر گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں جو ہے حج کرنے آیا ہوں اور میں جو ہے 7 طواف کروں گا، 7 طواف کے اندر تیرے آنکھیں آ جانا، اگر نہیں آئے تیرا قتل کر تم ہوئے۔ 7 چکر میں مار کو آ دوں، اس کے اندر تیری آنکھیں آ جانا، نہیں آئے تو تجھے ختم کر تم ہوئے۔ اور ایک جو ہے آدمی کو، اپنے سپاہی کو جو ہے اس کے ساتھ بٹھا کو گئے۔ اب اسے جو ہے پریشانی شروع ہو گئی، آنکھ نہیں سو آدمی کو پریشانی شروع ہو گئی۔ اب جو ہے اب رونا آیا اسے، اے اللہ اب تک جو ہے آنکھیں نہیں تھی، لیکن اب جو ہے جان کا مسئلہ آیا ہے، میرا جان لے لے گا اگر آنکھیں آپ نہیں دیں گے تو۔ رو رو کے دعا کیا، آنکھیں آ گئی اسے۔ تو اللہ جو ہے رونے پر دیتا ہے، بچہ بھی جو ہے رو کو ماں کو منواتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہی نہیں آتا، تو روئے، اللہ کو رونے سے پیار آتا ہے۔ رو رو کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا۔ تو اللہ سے مانگے، مانگنے کی دعاؤں کی رات ہے، خوب دعائیں کرے، نمازیں، تلاوت، ذکر۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول، تلاوت اصل ہمارے گھروں میں گویا کہ الرجی ہو جاتا ہے۔ تلاوت سے کیا ہے، ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول نہیں، تو گھر میں اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو ظاہر ہے کیسے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ ہمارے گھر میں نمازیں نہیں ہیں، کیسے برکتیں آئیں گی۔ ہمارے گھر میں ذکر نہیں ہے، کیسے برکتیں آئیں گی۔ ڈی جے چل رہے ہیں، گالیاں، ایسے گالیاں ہمارے بچے دیتے ہیں، سن کے بڑے بھی شرم آئے۔ ارے تو گندے گالیاں چپ کو کیا بھی آتا نہیں،
اچھی باتیں اصل نہ بڑوں کو آتی ہے، نہ بچوں کو آتی ہے، نہ عورتوں کو آتی ہے۔ منہ کھولے تو گالیاں اور جو ہے گانے جو ہے ہمارے زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی باتیں نہیں ہے، تو یہ قوم کیسے جو ہے ترقی کر سکتی ہے؟ یہ قوم اللہ کی نگاہ میں کیسے جو ہے عزت والی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، آج کی رات توبہ کر لو اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ آج بھی جو ہے اپنے جو ہے اس میں لینے کے لیے تیار ہے۔ کب تک ایسی لائف زندگی گزارو گے؟ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ دین پر آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، آخرت بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔